الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، ایجوکیشنل ٹرینر، پروفیسر ایم اے رضا۔ آفاق اقبال سیریز نیو انگلش کلاس 2 پیج نمبر 1 یونٹ 1 مارننگ، صبح۔ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، اس کے پڑھنے سے طلباء کو کیا کچھ جو ہے وہ تعلم ہوگا، کیا کچھ ملے گا۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ، اس یونٹ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس ول بی ایبل، اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائیں گے یوز پری ریڈنگ اسٹریٹجیز، کہ وہ پہلے سے پڑھی جانے والی جو اسٹریٹجیز ہیں، حکمت عملی ہیں، ان کو جان سکیں۔ ٹو پریڈکٹ اے پوئم بائی لکنگ ایٹ پکچر، اور وہ نظم کی پیشین گوئی کر سکیں تصویر کو دیکھ کر۔ ان دا ٹیکسٹ میں ریسائٹ پوئمز اور جو ہے وہ نظم کو پڑھ سکیں، پروناؤنس اس کی تجوید کر سکیں، اینڈ ریکگنائز اور اس کی پہچان کر سکیں سمپل رائمنگ ورڈز، اس کے اندر موجود جو قافیہ اور ردیف ہیں ان کو، رائمنگ ورڈز جی، ہم قافیہ الفاظ، جیسے اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں نا، آتا جاتا کھاتا پاتا بیٹھا، جو ہے وہ گیٹھا لیٹا نیٹا، اس طرح مطلب آپ اس کو جو ہے نا وہ، اب میں آخری 2 لفظوں کے اندر صرف میں نے اس کا آخری حرف جو ہے وہ ہم قافیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریکگنائز اینڈ کلاسیفائی انٹو ڈفرینٹ کیٹیگریز، شناخت کیجئے اور کلاسیفائی الگ کیجئے، انٹو ڈفرینٹ کیٹیگریز، مختلف جو ہے وہ عنوانات کے حساب سے، سم سمپل نیمنگ ورڈز، کچھ عام ناموں کو، فرام اے پکچر تصویر سے، اینڈ دا کمپریہینڈ سمپل پوئمز ریڈ الاؤڈ ان کلاس، اور جامع مگر مختصر جو نظمیں ہیں ان کو کلاس کے اندر اونچی آواز میں پڑھیے۔ کمپریہینڈ اینڈ ریسپونڈ ٹو سمپل WH کویسچنز، اور اسی طرح جو ہے نا مختصر مگر جامع قسم کے جو WH کویسچنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا جواب دینا جو ہے وہ سیکھیے۔ پروناؤنس تجوید کیجئے، آئیڈینٹیفائی شناخت کیجئے، اینڈ ڈفرینشیٹ اور فرق کیجئے، تفرق کیجئے، امتیاز کیجئے بٹوین دا ساؤنڈز، الفاظ میں، آف ڈائیگرافس کے، ان انیشیل اینڈ فائنل پوزیشنز، اس کی بنیادی اور اصل حالت پر، آف اے ورڈ، ایک لفظ کی۔ میچ دا انیشیل اینڈ فائنل ساؤنڈ، میچ دا انیشیل، ملائیے بنیادی اینڈ فائنل ساؤنڈ اور حقیقی صوت کو، آف کامن ورڈز، عام الفاظ کی، ڈپکٹڈ ان پکچرز، جو پکچرز کے اندر بیان کی جاتی ہیں، ود دیئر کورسپونڈنگ، ان کے کورسپونڈنگ سے، یعنی ان کی خط و خطابت سے، یا ان کے جو ہے نا وہ الفاظ کے آہنگ سے، لیٹرز کورسپونڈنگ یعنی خط و خطابت والے، یعنی لکھنے والے الفاظ کے ساتھ، حروف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ۔ ریکگنائز شناخت کیجئے، اینڈ میچ کامن سنگولر نیمنگز، اور اینڈ میچ اور ملائیے کامن سنگولر نیمنگز، جو حرف واحد ہے، فرام دا امیڈیٹ انوائرمنٹ، ضروری جو ہے وہ ماحول سے۔ یوز نیمنگ ورڈز، استعمال کیجئے ناموں کے حروف کو، ان دیئر اسپیچ، ان کی جو ہے وہ گفتگو میں، اینڈ رائٹنگ اور ان تحریر میں، اپنی جو ہے وہ رائٹنگ، اپنی تحریر اور اپنی تقریر میں۔ یوز سبسٹیٹیوشنز ورڈز، جو سبسٹیٹیوٹس جو ہیں، یعنی نیم البدل الفاظ ہیں، ورڈز الفاظ ہیں، لرنڈ ارلیئر، انہیں پہلے جانیے، سیکھیے۔ پروناؤنس، اور تجوید کیجئے دا ساؤنڈ کی، آف اے لیٹر کی، آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کی، ان رینڈم آرڈر، مختلف یا فرق جو ہے وہ آرڈرز کے اندر، یا پرتوں کے اندر، یا لیول یا سطوحات کے اندر۔ سطح کی جمع سطوحات ہوتا ہے جی۔ رائٹ سمپل 2 سیلیبل، لکھیے 2 سیلیبل ورڈز ود کریکٹ اسپیلنگ،
خاص سپیلنگ سے لیو سپیس اور فاصلہ رکھیے بیٹوین ورڈز الفاظ کے اندر. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. پری ریڈنگ, پہلے سے ریڈنگ کے ریلیٹڈ ہم کچھ پڑھ رہتے ہیں جی. لک ایٹ دا گیون پکچر, اس تصویر کو دیکھیے, اینڈ گیس, اور جانیے, وٹ دا پوئم کین بی اباؤٹ, کہ پوئم کس کے بارے میں ہو سکتی ہے. آگڈن نیش کی جو ہے نا وہ پوئم ہے جی. اور تصویر کو دیکھ کر ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دعا کا جو ہے, یا صبح کی دعا کا, جیسے کہ یہ گھڑی جو ہے وہ تقریباً 6 یا پونے 6 جو ہے وہ بجا رہی ہے, تو ظاہر ہے جی صبح کی دعا کا جو ہے وہ یہ اس میں جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے. انگلش میں اگر آپ نے اس کو ڈپکٹ کرنا ہو یا پریڈکٹ کرنا ہو یا بیان کرنا ہو تو یو کین سے, آپ کہو گے دس پکچر از ٹیلنگ اس that there is a act of praying occurring, or a act of praying is being done. Okay, so now we are going to read the poem. Now another day is breaking, sleep was sweet and so is waking. Dear Lord, I promised you last night never again to sulk or fight. Such vows are easier to keep when a child is sound asleep. Today, O Lord, for your dear sake, I'll try to keep them when awake. ٹھیک ہے جی. اس آنگ کے ساتھ آپ نے ان کے سامنے جو ہے نا وہ چھوٹی سی نظم ہے ان کو یاد بھی کروائی جا سکتی ہے بچوں کو. سو اب میں اس کا ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں. ناؤ another day is breaking, اب ایک اور دن نکل رہا ہے. جیسے بریکنگ نیوز ہم استعمال کرتے ہیں ویسے بریکنگ کا یہاں پہ معنی ہوگا کہ وہ آ رہا ہے یا کھل رہا ہے یا نیا دن شروع ہو رہا ہے. sleep was sweet, نیند بڑی میٹھی تھی. اینڈ سو از ویکنگ, اور اب وہ جاگ رہی ہے یا جاگنے لگی ہے. ڈیئر لارڈ, پیارے مالک, پیارے اللہ تعالیٰ. آئی پرومسڈ, میں نے وعدہ کیا. یو لاسٹ نائٹ, آپ سے پچھلی رات کو. نیور اگین ٹو سلک اور فائٹ, کہ میں بالکل بھی جو ہے وہ ہیجان میں مبتلا نہیں ہوں گی یا ہوں گا, اور نہ ہی لڑوں گا, نہ ہی لڑوں گی. Such vows are easier to keep, ایسی خواہشات یا ایسے خیال یا ایسے حزین بڑے آسان ہیں ٹو کیپ, رکھنے کے لیے. when a child is sound asleep, جب ایک بچہ گہری نیند سوتا ہے. ٹوڈے, آج. او لارڈ, اے میرے مالک, خداوند قدوس, اللہ تعالی. فار یور ڈیئر سیک, آپ کی نہایت محبت اور عقیدت, چاہت اور خلوص کے لیے. I'll try, میں کوشش کروں گا. ٹو کیپ them when awake, ان تمام وعدوں کو پورا کرنے کی جب میں جاگوں گا, یعنی جن کے بارے میں نے ذکر کیا ہے. ٹیچنگ پوائنٹس جی. معلمانہ نقطہ. ماڈل دا پوئم وتھ کریکٹ پروننسیشن, اس کو آپ نمونہ بنائیے. اس پوئم کو ایک بہترین تجوید کے ساتھ, انٹونیشنز اور اس کے مخصوص آہنگ کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اس کو مزید بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میں نے تو ویڈیو کی طوالت یا ویڈیو کی لینتھ کے یا بہت لمبے ہونے کے ڈر سے اس کو تھوڑا سا کنجسٹڈ کیا ہے, ورنہ تو چلیے میں ایک شعر کے اندر جو ہے نا جو فرسٹ ورس ہے اس کو تھوڑا سا پڑھتا ہوں جی, یا اینڈ پہ پڑھتا ہوں. یہ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. انکریج اسٹوڈنٹس, اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا انکریج اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کیجیے ٹو ریسائٹ, پڑھنے کے لیے. دا پوئم, نظم الاؤڈ, اونچی. ڈسکس دا تھیم, ڈسکس دا تھیم آف دا پوئم, اور بیان کیجئے اس تھیم کو. ود دیم, ان کے ساتھ. ٹیل دیم, انہیں بتائیے. دیٹ وی شوڈ ناٹ فائٹ, کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. ود ایچ ادر, ایک دوسرے سے. اینڈ شوڈ کیپ آور پرومسز, اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے, اپنے وعدوں کو نبھانا چاہیے. جو بات ہم نے کہہ دی ہو اسے پورا کرنا چاہیے.
ناؤ، اب میں اس کی جو ہے نا اسپوکن آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں جی. ناؤ another day is breaking. Sleep was sweet and so is waking. Dear Lord, I promised you last night. Never again. اب اس کو 2-3 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے آہنگ اور جو انٹونیشن کو خوبصورت کرنے کے لیے. نیور اگین، نیور اگین، نیور اگین ٹو سلک اور فائٹ، کہ میں اس ہجان میں یا اس لڑائی میں دوبارہ نہیں پڑھوں گی یا پڑھوں گا. Such woes are easier to keep when a child is sound asleep. Today, O Lord, for your dear sake, I'll try to keep them when awake. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ پاکستان زندہ باد.